بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج ہم آپ کے ساتھ اسلامی تاریخ کا ایک بہت ہی حیرت انگیز واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ عربوں کے متعلق ایک بات تو سبھی کو معلوم ہے کہ قبل از اسلام زمانہ جاہلیت میں عرب بتوں کو اپنا خدا سمجھتے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے۔ اس وقت ان کے 3 بڑے بت تھے جن کو وہ دیوتاؤں کا سردار مانتے تھے۔ ان میں 3 بڑی دیویاں تھیں جن کا نام لال، منات اور عزا تھا۔ ان تینوں میں سے آج ہم آپ کے ساتھ عزا نامی دیوی کا واقعہ بیان کریں گے۔ عزا سرتار دیویوں میں سے ایک تھی۔ مکہ اور طائف کے درمیانی راستے میں وادی نخلا ہے اور وادی نخلا میں ہی عزا کا مندر تھا۔ ناظرین اکرام، وادی نخلا وہی جگہ ہے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات جنوں کے ایک گروہ سے ہوئی تھی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا۔ قریش اور دوسرے قبائل وادی نخلا میں مذہبی رسومات پوری کرنے کے لیے آتے تھے۔ اسی عزا دیوی کے مندر میں تمام لوگ عزا دیوی کے لیے جانوروں کی قربانی بھی کرتے تھے اور اس مندر میں چڑھاوے بھی چڑھاتے تھے۔ باقی تمام بتوں کی نسبت عزا کی بہت زیادہ عزت اور تکریم کی جاتی، اگرچہ اس زمانے میں بتوں کے مندر عرب میں دور دراز مقامات پر واقع تھے، لیکن ان مندروں کے بڑے نام والے بت خانہ کعبہ میں بھی رکھے گئے تھے۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ عزا دیوی ایک شیطان عورت تھی اور اس کی رہائش وادی نخلا میں پائے جانے والے ایک 3 چھاؤں کے درخت پر تھی۔ اس کے اندر چونکہ شیطانی طاقتیں موجود تھیں تو انہی طاقتوں کی وجہ سے وہ عزا دیوی کے بت سے آوازیں نکالتی تھی۔ ان آوازوں کو جب عرب قبائل سنتے تو ان کا عزا دیوی پہ اعتقاد اور بڑھ جاتا تھا اور اس دیوی کی تعظیم بجا لاتے تھے۔ انہی وقتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور سرکار دو عالم نے لوگوں کو بتوں کی پوجا سے منع فرمایا۔ قریش کو یہ بات اچھی نہ لگی اور انہوں نے آپ کی ہر بات کی تردید کی۔ فتح مکہ کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ میں موجود تمام بتوں کو توڑ دیا، لیکن عزا دیوی کے مندر میں موجود بت اس وقت تک وہاں سلامت تھا اور اس کے ماننے والے عقیدت مند اس کی پوجا اسی پرجوش طریقے سے کر رہے تھے۔ چنانچہ عزا دیوی کے بت کو توڑنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو، جن کو سیف اللہ کا خطاب دیا جاتا ہے، ان کو منتخب کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 گھڑ سواروں کے ہمراہ وادی نخلا روانہ ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سب سے بڑے سپہ سالار کی حیثیت سے بھی مشہور ہیں۔ ناظرین اکرام، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 125 جنگوں میں حصہ لیا اور کسی ایک جنگ میں بھی شکست نہیں کھائی۔ یہ حضرت خالد بن ولید ہی تھے جنہوں نے کیسر و کسریٰ جیسی بڑی سلطنت کو تباہ کر کے مدینہ جیسی چھوٹی ریاست کو عالمی ریاست کا درجہ دیا۔ حضرت خالد بن ولید کی بہادری اور قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے انہیں نہ صرف اسلامی تاریخ میں ایک بلند مقام حاصل ہے بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عالمی تاریخ میں بھی صف اول کے سپہ سالاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ موطا میں حضرت خالد بن ولید کی بے مثال بہادری کے جوہر دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا خطاب دیا، یعنی کہ حضرت خالد بن ولید اللہ کی تلوار کے نام سے مشہور ہوئے۔ ناظرین کرامی، اب کی بار حضرت خالد بن ولید کا مقابلہ کیسر و کسریٰ کی عظیم فوجوں سے نہ تھا اور نہ ہی اس دفعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مد مقابل قریش یا عرب کے دوسرے قبائل کے جری جوان تھے، بلکہ اس بار حضرت خالد بن ولید جس قوت کا مقابلہ کرنے جا رہے تھے، اس شیطانی قوت کی حقیقت صرف اللہ عز و جل یا اس کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی علم تھا۔ فتح مکہ سے کچھ روز بعد 25 رمضان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
حضرت خالد بن ولید سے فرمایا کہ وہ وادی نخلا کی طرف جائیں اور اس کے اندر موجود 3 چھاؤں والے درخت کا رخ کریں۔ جب وہ 3 چھاؤں والے درخت کو پا لیں تو ان میں سے پہلے 3 چھاؤں والے درخت کو کاٹ دیں۔ دوستو، چھاؤں سے مراد ایسا درخت ہوتا ہے جو خود رو ہوتا ہے، یعنی یہ کسی بھی جگہ بغیر آبیاری کے اگنے لگتا ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق وادی نخلا کے سفر کا آغاز کیا اور پھر 3 چھاؤں والے درخت کو تلاش کر کے ان میں سے پہلے 3 چھاؤں والے درخت کو کاٹ دیا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عمل کو انجام دینے کے بعد واپس آقائے دو جہاں حضرت محمد کی خدمت اقدس میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ جب تو نے وہ درخت کاٹا تو کیا تمہیں کچھ دکھائی دیا تھا یا وہاں کوئی ایسی بات ہوئی تھی جو تمہیں غیر معمولی محسوس ہوئی ہو؟ اس کے جواب میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ نہیں سرکار، مجھے وہاں کچھ بھی عجیب یا غیر معمولی محسوس نہیں ہوا۔ اس پہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو تم واپس جاؤ اور وادی نخلا کے 3 چھاؤں والے درخت میں سے دوسرا درخت بھی کاٹ آؤ۔ حضرت خالد بن ولید نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وادی نخلا کے دوسرے 3 چھاؤں والے درخت کو بھی زمین بوس کر دیا۔ واپس جب خدمت اقدس میں پہنچے تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی سوال دہرایا کہ اے خالد، کیا دوسرے درخت کو کاٹنے پر تمہیں کوئی آواز آئی یا تم نے کچھ غیر معمولی دیکھا؟ اس دفعہ بھی حضرت خالد بن ولید نے نفی میں ہی جواب دیا۔ اس جواب کو سن کر دونوں جہاں کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ واپس جاؤ اور تیسرے 3 چھاؤں والے درخت کو بھی کاٹ ڈالو۔ حضرت خالد بن ولید جب اس مرتبہ حکم کی تعمیل کے لیے وادی نخلا میں آئے تو دیکھا کہ ایک کبیس صورت شیطان عورت وہاں پر کھڑی ہے جس نے برہنہ حالت میں اپنے بال پھیلا رکھے ہیں اور انتہائی غصے کی حالت میں اپنے دانت پیس رہی ہے، اور اس عورت کے پیچھے ہی عزا دیوی کے مندر کا محافظ بھی چلا آ رہا ہے۔ اس کا نام دبیہ ابن سلمہ تھا۔ جب دبیہ نے حضرت خالد بن ولید کو دیکھا تو اس کبھی شکل شیطان عورت سے یوں مخاطب ہوا کہ اے عزا، خالد پر زور سے حملہ کر اور خبردار پیچھے نہ ہٹنا، اپنی اوڑھنیاں اتار ڈال، کیونکہ آج اگر تم نے خالد پر حملہ کر کے اس کو قتل نہ کیا تو یہ تمہیں شدید ذلت سے دوچار کر دے گا۔ حضرت خالد بن ولید نے جب یہ سنا تو عزا سے اس طرح سے مخاطب ہوئے کہ عزا، میں تیرا انکار کرتا ہوں، تجھے پاک اور مقدس نہیں مانتا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تجھے ذلیل و رسوا کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت خالد بن ولید نے عزا پر حملہ کر دیا اور اپنی تلوار سے اس کے سر پر وار کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید نے وار کے بعد جب دیکھا تو وہ شیطان عورت عزا جل کر راکھ کا ڈھیر بن چکی تھی۔ اس کو کیسر کردار تک پہنچانے کے بعد حضرت خالد بن ولید نے اس تیسرے 3 چھاؤں والے درخت کو بھی کاٹ ڈالا اور عزا دیوی کے مندر کے محافظ دبیہ ابن سلمہ کو بھی قتل کر دیا اور اس برائی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ اس بار جب حضرت خالد بن ولید آقائے دو جہاں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کو سننے کے بعد بیان فرمایا کہ اے خالد، یہ عزا تھی، اب آئندہ عربوں میں عزا نہ ہوگی اور نہ ہی عزا کی عبادت کی جائے گی۔ دوستو، وہ دن تھا اور آج کا دن ہے۔ عربوں میں سب سے زیادہ تعظیم کے قابل عزا کا کوئی نام لیوا بھی باقی نہیں ہے۔ ناظرین کرامی، اگر اسلامی تاریخ کا یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔